حاضر ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا صرف انسانوں نے ہی نہیں بلکہ جانوروں نے بھی خوشیاں منائی ہمارے نبی کے آنے پر، تو وہ انسان کتنے بدبخت ہیں جن کو جانوروں جتنی بھی سعادت حاصل نہیں ہو سکی۔ اچھا حضور آ گئے نا، یہ عمان کا علاقہ ہے، عمان کا علاقہ عرب امارات میں ہے۔ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، اس کی بکریوں کو ایک بھیڑیا پڑ گیا اور بھیڑیے نے بکری پکڑی اور بھاگ گیا۔ چروایا ذرا ڈاڈا تھا، دوڑ کے اس نے بھیڑیے سے اپنی بکری چھڑا لی، اور جب اس نے بکری کو چھڑایا تو بھیڑیے نے بکری کو تو چھوڑ دیا، اگلی ٹانگیں ایسے اٹھا کے نا ایسے اس نے باندھ لی، جیسے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا، کھڑا ہو کے کہنے لگا بھلا بندہ رب نے مینوں رزق دیتا ہے، تو میرے منہ بھی جو کھو لیا ہے، رب نے مجھے رزق دیا اور تو نے میرے منہ سے چھین لیا۔ بکریوں کا مالک جو تھا اس کو بکری بھول گئی، بھیڑیوں کی گفتگو سن کر کہنے لگا بھلے ہوئے بھیڑیے بھی گلاں کر دیں پہ، اب بھیڑیے بھی باتیں کرنے لگے ہیں، کیا بات ہے، عجب بات نہیں ہے۔ اس نے کہا تجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے باتیں کر رہا ہوں، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، بھیڑیا متکلم ہے اس سے اور ایسی گفتگو کر رہے، حدیث پاک میں لفظ ہیں جیسے فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی انسان گفتگو کرتا ہو۔ اس نے کہا تجھے میری گفتگو پہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں بھیڑیا ہو کے تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، تجھے میں ایسی عجیب بات اس سے بھی عجیب نہ بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، مکے میں آمنہ کا لال آ گیا۔ جتنی جس کو اپنے نبی سے محبت ہے اتنا ہی ہاتھ اٹھا کے اونچی کہے گا سبحان اللہ۔ میں اتنی بڑی گل کر دی، خدا دے بندے تھے بھیڑیے بھی بول دین پہ تسی نہیں بول دے اونچی آہو سبحان اللہ۔ گھاڑے نبی دے ہائے 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 سبحان اللہ، کیا بات، آپ پہ گھاڑے ہے کہ پیسے نہیں سٹ سکتے، ماشاءاللہ یار تواڈے کولوں مکے نہیں، تسی اوتھے بھی پہنچے ہوئے، سوچی آہو سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ نبی کے نام، میں ابھی باٹھ میں بیان کر، باٹھ میں تو یہ میرے یہاں پر یہ دوست ہیں، کیا نام ہے اپنا، یہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کاپیاں لے کر، میں نے سمجھا میں آج باٹھ میں ہوں اور باٹھ تو یہاں سے کافی سارا دور ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم بھی انوائٹ تھے، آپ کا اشتہار پڑا ہم بھی پہنچ آئے ہیں، ہمارے بھی دوست تھے، تو یہ ہم ہی دل و جان نہیں قربان کر رہے، پیسے قربان کر رہے ہیں، لنگر پکا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، ملے سجا کے حضور کی آمد پہ۔ اس بھیڑیے نے کہا اس سے عجیب بات بتاؤں؟ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا مکے میں آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا میری بکریوں کو داغ لگانا چاہتا ہے کہ میں مکے میں چلا جاؤں اور تو پیچھے سے ان پہ ہاتھ صاف کر لے گا۔ اس نے کہا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس نے مجھے جان دی ہے اور بولنے کی طاقت دی ہے، جا اگر تو مکے میں جانا چاہتا ہے، مدینے والے کے قدموں پہ نثار ہونا چاہتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا جتنی دیر تو واپس نہیں آئے گا تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی۔ جو رسول اللہ کے غلام ہیں سٹیج سے لے کر آخر تک میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اپنے نبی کی غلامی کا حق ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر صرف ساری دنیا میں ہے وہ پوچھا احمد، جس جگہ پہ ہم جیسے
مدینے والے کا کرم ہے جس نے ہمیں اپنا بنا رکھا ہے، اپنی نعتیں پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے۔ صرف ساری دنیا میں ہے وہ کوچہ احمد، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے دنیا کی فکر چھوڑ دے، بکریوں کی فکر چھوڑ دے، بکریاں چرانے کا کام چھوڑ دے، تو جا کے مدینے والے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پر، تیری بکریاں جانے اور بھیڑیا جانے۔ تو اس سے وعدہ رہا، محمد عربی کی قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہا، تیرے آنے تک تیری بکریوں کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اللہ، جو بھیڑیے میرے نبی کی اتنی عزت و احترام کرتے ہیں، جو مدینے والے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر جانور ہو کر میرے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر انسان کیوں نہ کہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ جانور بکریاں کھانے والے بھیڑیے حضور کی عزت و احترام کر رہے ہیں۔ بات کو اگر تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ یہ یہاں تک ہی نہیں، بلکہ میں نے خصائص شریف میں پڑھا ہے، ترمذی شریف میں بھی اور خصائص کبریٰ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی، حضرت حلیمہ آ گئی نا حضور کو لینے کے لیے، سرکار کو لے کے جب چلی، فرماتی کتنی برکتوں والے رسول کو میں لے کے آئی ہوں۔ جب اپنی اونٹنی پہ رکھا، حضور علیہ السلام کو سوار کیا اور خود بیٹھی، فرماتی جہاں وہ اونٹنی قدم رکھتی تھی سبزہ اگتا تھا، اور لے کے گھر میں پہنچی، گھر میں برکتیں ہی برکتیں، اور محلے کی عورتیں آ کے صبح کیا کہتی ہیں حلیمہ رات نو اپنے گھروں بتی تے بند کر لیا کر، تینوں او دن یاد نہیں جدوں تیرے کول دیوے میں جلان واسطے تیل نہیں سی ہوندا۔ آپ مسکرا کے فرماندی جدوں دا محمد عربی نو لے کے آئی ہیں کدے دیوا جلان دی ضرورت ہی نہیں، بس سونے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی ہوں تو پورا گھر جگمگ جگمگ کرتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہو گئی 3 سال، کتنی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں حضور علیہ السلام اپنی برکتیں بکھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حسین منظر ہوتا ہوگا جب حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو سنوار کے واللیل کی زلفوں میں کنگا کر کے سر پہ دستار پہنا کر حضور کو اپنے سینے سے لگاتی ہوں گی۔ اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 3 سال عمر مبارک ہوگی، کتنی؟ بولو 3 سال۔ میں اس واسطے تانوں نال بلا رہے ہیں کہ مینوں پتہ چلے میری اردو تانوں سمجھ آ رہی ہے، پشتو تو ایویں ہی تو نہیں آتی سمجھ، اچھی آخر سبحان ہاں۔ تو اردو اگر سمجھ آئی یا پنجابی تو پھر اس پہ تو سبحان اللہ بنتی ہے نا۔ عمر مبارک 3 سال تو آپ کے بھائی جو تھے نا رضائی بھائی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے، عرض کرتے ہیں امی آج ہم محمد عربی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں؟ روز بکریاں لے کے جاتے تھے جنگل میں، آج محمد عربی کو جنگل کی سیر کرانے نہ لے جائیں؟ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام ساتھ خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، اور جنگل میں جب حضور پہنچے نا تو ایک بڑا پتھر تھا، اس پتھر پر حضور بیٹھ گئے اور آقا کریم کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ سرکار کا جسم عطر ہے، یہ کوئی عام بندہ تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی 14ویں صدی کا مولوی کہتا ہے وہ تو ہماری طرح تھے۔ میں نے کہا
ذرا حیا تو کر، اپنے گریبان میں تو دیکھ، تجھے اور مجھے پسینہ آئے تو گھر والی قریب نہیں آتی، نبی پاک کو پسینہ آئے تو لوگ بوتلوں میں بھر کے خوشبو لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ گھر سے گرمی کے موسم میں باہر آئیں، کیوں جی؟ گرمی کے موسم میں واپس آئیں تو گھر والی پہلے کپڑے لے کے ادھر کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے مولوی صاحب یہ کپڑے ہیں، ہاں غسل شریف فرما لیں اور کپڑے پہن لیں، اور یہ خوشبو ہے لگا کے ذرا تشریف لیں۔ طبیعت ایسے جسم سے بدبو آ رہی ہو تو طبیعت مانوس نہیں ہوتی، بچے نہیں قریب آتے، تیرے اور میرے جسم سے بو آئے پسینے کی تو بچے قریب نہ آئیں۔ اور حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک ہے کہ ایک صحابی آیا، عرض کیا حضور میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں، عرض کرتی ہوں حضور بیٹی کی شادی ہے، کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا تحفہ عطا کروں اسے، اور میں آئی ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی ایسا تحفہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بوتل مبارک لی اور کھجور کی ٹہنی سے ایسے پسینہ نچوڑ کر اس کو بوتل میں بھر دیا، فرمایا اپنی بیٹی کو دے دو، ایسی کسی کو خوشبو اور ایسا تحفہ کسی کو کائنات میں ملا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضور علیہ السلام اس پتھر مبارک پہ تشریف فرمائیں، اور جب خوشبو پورے جنگل میں پھیلی تو درندوں کو، چرندوں پرندوں کو، جانوروں کو، سب کو پتہ چل گیا وہ جن کے نعرے نہیں لگاتے تھے لگتا ہے وہ آ گئے ہیں، جن کے لیے رب نے ساری کائنات کو بنایا لگتا ہے آج وہ جنگل میں آئے ہیں۔ اس طرح کی خوشبو زندگی میں کبھی جنگل سے آئی نہیں ہے۔ سارے نکلے باہر، درندے چرندے پرندے، بھیڑیے، شیر، بگیاڑ، ہر قسم کی مخلوقات جو اس میں تھیں وہ نکل آئے، جلوس بنا کے حضور کے قریب آئے۔ حضور پتھر پہ بیٹھے ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور نے اپنے پاؤں مبارک نیچے لٹکائے ہوئے ہیں اور پورے آب و تاب سے سرکار اس پتھر پہ ایسے تشریف فرمائے، کائنات کا کوئی نواب اپنی کرسی پہ اتنا سونا نہ لگتا ہوگا جتنا مدینے کا لال سونا لگتا۔ اور جانور آگے شاہ جی ایسے نا آقا کریم کے گرد طواف کرنا شروع ہو گئے، طواف کرنا شروع ہو گئے، اور حضور کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی ہاتھ ایسے اوپر اٹھا کر اب اگلے پاؤں اٹھا کے ایسے حضور کے سامنے کھڑا ہے، لگتا ہے وہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک نظارہ ہے، اللہ اکبر، کیا چہرہ ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا زلفیں ہیں، کیا پگڑی ہے، کیا نور ہے، کیا خوشبو ہے، کیا سما بنا ہوا ہے کہ اس شاکان مصطفیٰ اپنے نبی کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور حضور کا طواف بھی کر رہے ہیں۔ سرطان سے جدا، وہ اپنی مستی میں ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور کے قصیدے گا رہے ہیں، سرکار کے نعرے لگا رہے ہیں، اپنی اپنی زبان ہے نا ہر ایک کی، اور حضور ہر ایک کی طرف دے رہے ہیں، دیکھ کر ہر ایک سے محبت کر رہے ہیں۔ لگتا ہے ایسے ہی وہ کہہ رہے ہوں گے حضور آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو۔ ہر بندے کی اپنی زبان ہے نا، ہر جانور اپنی زبان میں تسبیح بھی کرتا ہے، تعلیل بھی کرتا ہے، سرکار کی نعت بھی پڑھتا ہے، اور حضور ہیں کہ بیٹھے ہیں۔ نبی دے چفیرے نے غلام دیاں ٹولیاں، نبی دے چفیرے نے غلام دیاں ٹولیاں، ہمارے نبی ہیں کہ سب کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، سب کے درود و سلام سمجھ رہے ہیں، سب کی آرزویں سمجھ رہے ہیں، سب کی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ سرکار اپنے دیدار سے سب کو مشرف کر رہے ہیں۔
کوئی نظر جھکا کے کھڑا ہے، کوئی نظر ملا کے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی نظر جھکی ہوئی ہے اور کسی کی نظر حضور سے ملی ہے، اور مزہ تو اسی کا ہے جس کی نظر آقا سے مل جاتی ہے۔ کوٹ مٹھن دا تاجدار بھی آپ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، فرماتے جب مزہ تو اس کا ہے نا جس کی نظر حضور سے مل جائے۔ کبھی دعا کیا کریں نا رات کو سونے سے پہلے کہ یا اللہ اگر خواب میں بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ جب میں ویکھاں تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار، جب میں ویکھاں تے او ویکھے ناہی، اور جب میں نہ ویکھاں تے او ویکھے ایڈے چنگے لیکھ جے ہونے، او سونا وچ ویکھنے دے ویکھے ایڈے چنگے لیکھ جے ہونے، او سونا وچ ویکھنے دے ویکھے۔ بگڑی تو اسی کی بن جاتی ہے جس کی نگاہ محبوب سے ٹکرا جاتی ہے۔ کسی کی نگاہ جمی ہوئی ہے، کسی کی جھکی ہوئی ہے۔ سارے جنگل کے درندے چرندے پرندے، سارے بھیڑیے شیر، سارے بگیاڑ نبی پاک کے سامنے ہیں، آقا شفقت فرما رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں۔ شام کا وقت ہو گیا، میرے نبی واپس پلٹے، حلیمہ کے بیٹے بکریاں لے کے چلے، آ محمد واپس گھر چلتے ہیں۔ جب میرے نبی واپس چلے، سارے جنگل کے درندے جلوس بنا کے حضور کے پیچھے پیچھے، وہ جنگل سے بستی تک آ گئے۔ جب آگے انسانوں کی بستی آئی، انہوں نے سلام عرض کیا ہوگا، حضور ہمیں اجازت ہو ہم واپس جائیں، بستیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ واپس پلٹ گئے اور جاتے جاتے پلان بنا رہے ہیں کہ صبح کوئی زیادہ دیر تک سوئے نہ رہنا، حضور نہ آئیں پہلے ہی پہنچانا، ان کا استقبال کرنا ہے۔ وہ کل پھر آئیں گے، وہ اتنے سونے چہرے والے، وہ واللیل کی زلفوں والے، وہ کل جب پھر آئیں گے تو ان کو دیکھ کے پھر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ وہ پھر انتظار میں، دوسری صبح ہوئی، سارے جنگل کے درندے وہ پہلے ہی راستے پہ آ کے بیٹھ گئے کہ اب مدینے کا تاجدار پھر آئے گا، ہم اپنی آنکھیں پھر ٹھنڈی کریں گے۔ کیا حضور کی آمد پہ صرف سنی خوش ہو رہے ہیں؟ صرف انسان خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، نہ 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 نہ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے۔ بلکہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کی زبان میں اگر پڑھوں، آپ کا ذوق ہو تو اونچی کہے نا سبحان اللہ۔ پیر نصیر الدین شاہ نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ موبائل دی، آپ کا نعرہ بتا رہا ہے کہ تقریر کے درمیان اور آپ کے لنگر کے درمیان اب زیادہ دیر نہیں اہل ہونا چاہیے۔
सुभान अल्लाह, पूछिया हो सुभान अल्लाह। वो सारे भेड़िए जमा होके, सारे शेर, सारे बघियाड़, सारे जानवर हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं और खड़े हैं कि आज हुजूर फिर आएंगे। और जब किसी का इंतज़ार हो रहा हो ना और वो ना आए तो बड़ा दिल टूटता है। क्यों जी, ऐसी बात है कि नहीं? कहते हैं ना, आने वाले तेरे रास्ते में बिछाऊं पलकें, जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं। ये तो कोई किसी आशिक से पूछे ना कि वो अपने महबूब का इंतजार जब कर रहा हो और फिर महबूब ना आए तो उसके दिल का क्या आलम होता है। तो सारे अपनी नजरें फर्श राह करके आज बैठे हैं कि हुजूर जंगल में तशरीफ लाएंगे, हम भी नारे मार के अपने नबी का इस्तेमाल करेंगे। वो बैठे हैं, बकरियां आई। जब हजरत अलीमा के बेटे सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा वापस घर गए, उन्होंने जाके बताया, अम्मी आज हमने बड़ा ही अजीब मंजर देखा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब मोहम्मद अरबी वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, सारे जंगल के भेड़िए निकल आए, दरिंदे निकल आए, शेर निकल आए, बघियाड़ निकल आए और हुजूर के गिर्द चक्कर लगाते रहे, मोहम्मद के पाँव चूमते रहे, कभी उनको खड़े हो के सलामियाँ पेश करते रहे, कभी उछल उछल के पता नहीं अपनी जबानों में वो क्या पढ़ते रहे। सादिया ने फरमाया, कल से मोहम्मद अरबी को लेके ना जाना, कोई जानवर इनको तकलीफ दे दे, हम आमना को क्या जवाब देंगे। इनको कल लेके नहीं जाना। दूसरे दिन लो जी, बकरियां फिर जंगल में आ गईं, फैल गईं। भाई आका करीम के भाई रज़ाई भाई सारे वो बकरियां चराने के लिए जो आए थे, वो अपने अपनी ड्यूटी पे अपने अपने जनाब डंडे लेके खड़े हो गए अपनी बकरियों की हिफाजत। एक दूसरे से पूछते हैं, आज वो वल्लैल की जुल्फों वाला नजर नहीं आ रहा। एक कहता है, यार थोड़ी देर इंतजार कर लो, शायद आते ही होंगे। उनकी डिस्कशन जारी है आपस में। एक ने कहा, हमें लगता है आज उन्होंने नहीं आना, फिर क्या करें, तड़प रहे हैं, तड़प बढ़ रही है। एक ने कहा, मैं तुम्हें मशवरा ना दूं, उनको बुलाने का एक तरीका है। उनको बुलाने का एक है, मोबाइल तो था नहीं कि मैसेज कर देते कि हुजूर हम आपके इंतज़ार में खड़े हैं, फ़ोन कर लेते, किसी को चिट्ठी लिख देते, किसी को ख़त लिख देते, लेकिन दिल में इश्क रसूल ज़रूर था। तड़प रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे कि कोई ऐसी प्लानिंग करो कि मदीने वाला यहाँ से गुजर जाए, उनके दीदार का निशाना हमें भी मिल जाए। एक ने कहा, मैं तुम्हें एक मशवरा ना दूं। उसने कहा, दो। क्या है? उसने कहा, हलीमा की जो सबसे चौड़ बकरी है ना, वो पकड़ लो, छुड़ाने के लिए तो आएंगे ना, छुड़ाने के लिए आएंगे। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रहा, मेरे मसलक के इमाम, सोना सच्चा ते सुच्चा सुन्नी, हिंदुस्तान के अंदर इश्क रसूल दी शमा रोशन करने वाले, हदायत के बख्शिश के अंदर आप फरमाते हैं, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी, आका तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पे दुरूद और सलाम, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। उन्होंने कहा, ऐसा करो, एक हलीमा की बकरी जो सबसे बड़ी है उसको पकड़ लो, छुड़ाने के लिए आएंगे, बकरी पकड़ने का निशाना हो जाएगा, हुजूर को देखने का बहाना हो जाएगा। ने कहा, यार तजवीज़ तेरी ठीक है। उन्होंने फौरन एक बड़ी बकरी पकड़ी, कंधे पे रखी तो भाग गए, भाग के अपने गारों में चले गए। हजरत अलीमा सादिया का बेटा दौड़ते हुए आए, आके रस की, अम्मी अम्मी आज हमारी एक बकरी शेरों ने पकड़ ली है। जब ये बात आका करीम की कान में पड़ी तो हुजूर उठे, लाठी मुबारक हाथ में ली, फरमाया, शेर कौन होते हैं, मोहम्मद अरबी की बकरी पकड़ ले, इनको जुर्रत क्या है, ये हमारी बकरी पकड़े। छुड़ाने के लिए हुजूर अपना असा लेकर बाहर निकले। लोगों का एक जुलूस पीछे हो गया, 3 साल का बच्चा करता क्या है, अले पकड़ी हुई बकरी शेरों ने हो तो कब छोड़ते हैं। उन्होंने कहा, वो तुम्हारी पकड़ी हो तो नहीं छोड़ते, मोहम्मद अरबी की तो पकड़ी कोई नहीं सकता।
بلکہ یہ تو وہ نے جنہوں کے بارے کسی شاعر نے بڑا ہی خوب شاجی اخیر کلام انہیں لکھا ہے، وہ کہتا ہے ایک بکری ہے شیروں نے پکڑی ہے، اگر گناہگاروں کو قیامت کے دن رب پکڑ لے گا نا تو محمد عربی ان کو بھی چھڑا دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس کو محمد عربی نے پکڑ لیا نا تو رب بھی نہیں چھڑائے گا۔ اور شاعر کہتا ہے خدا دیتے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکیلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول ہے، موت بھی قبول ہے، غلام ہے رسول ہے، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ آج آئے ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میرا گلا تو نہیں بیٹھا مجھے آپ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نا شاہ صاحب کے قبلہ پیر سید ناصر شاہ صاحب کے والد صاحب کا وہاں عرس تھا حلہ پتوں کی، تو زور سے پہلے ویلنشیا میں اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچے، اور اس کے بعد بات آتے ہوئے باٹھ میں، اور باٹھ کے بعد پھر چمرو پور میں خطاب کر کے یہ 5واں بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو سرکار کے ذکر کی محفل میں جب آپ بولیں گے تو آپ کا گلا خراب نہیں ہوتا۔ تو لبیک کا نعرہ جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں جیسے موبائل کی بیٹری لو ہوتی ہے تو پھر لپی لگاتے ہیں چارج کرنے کے لیے۔ آج کل تو پھر کار بھی جان دی ضرورت ہی نہیں پہنتی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پاور بینک نہیں ہوتا، وہ جیب میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں موبائل کسی جگہ بھی بند نہ ہو کیونکہ سیلفیاں لینی ہوتی ہیں نا۔ تو یہ وہ پاور بینک ہے لبیک کا نعرہ، کہ جب بھی آپ کے جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہونے لگے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک کا نعرہ لگائیں۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ بابا تھا بزرگ، اور وہ اسلام آباد کی سرزمین پہ لبیک کے دھرنے میں کھڑا تھا، اور پشاور کا وہ بزرگ تھا، پشتو سپیکر تھا، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے وہ نعرے لگا رہا تھا۔ پوری سردیوں کی رات گزر گئی، میں جب بھی اس بابے کو دیکھتا وہ ایسے ہی نعرے لگاتا۔ ایسے میں نے کہا بابا تو تھکا نہیں ہے؟ کہتا ہے اس نعرے سے تو بندہ چارج ہوتا رہتا ہے، تھکتا ہے ہی نہیں۔ کہیں نا ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاج ختم نبوت۔ تقریر ختم ہو گئی اسی واقعے کے ساتھ۔ آج میں نے صرف جانوروں کی حضور سے محبت بیان کی ہے، اس میں بھی 2 واقعہ عرض کیے ہیں۔ یہ بکریاں جب وہ بھیڑیے پکڑ کے ایک بکری کو لے گئے نا تو حضور لاٹھی مبارک لے کے آئے، بندے پیچھے پیچھے ہو گئے، یہ بچہ کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا، قدرت کی آواز آئی ہوگی، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچوں میں بھی بڑا ہے، یہ بچوں میں بھی بڑا ہے، عظیم شان رکھتا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہمیں تو یہ عقیدہ پڑھایا گیا اور یہ سبق پڑھایا گیا کہ ان سے بڑا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، بس رب کی ذات بڑی ہے، اس کے بعد کائنات میں مصطفیٰ کی ذات بڑی ہے۔ بعد از خدا کوئی بزرگ قصہ بہت۔ ہائے آپ جب نہ انٹر ہوئے نا، جب جنگل میں داخل ہوئے، پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم ہے، دیکھنے والے بھی آ رہے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ محمد عربی کرتے کیا ہیں۔ آپ جب آئے نا اسی پتھر پہ آ کے کھڑے ہوئے،
आपने जब ऐसे देखा, मैं ओ जंगल के शेरों, तुमने मोहम्मद अरबी की बकरी पकड़ी है। वो शेर बकरी को ऐसे कंधे पे लिए पूरे जुलूस के साथ रक्स करते हुए आ रहे हैं। हुजूर के कदमों में बकरी रखी, रख के हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, सोनिया क्यों आंखें मिलाई थी, क्यों आंखें लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके हम दीवाना। और जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। अर्ज किया हुजूर आप हमें अपने गुलाम बना के, अपने दीवाने मस्ताने करके फिर आप तशरीफ ले गए, वापस नहीं आए। या रसूल अल्लाह हमने यही तदबीर सोची, बकरी पकड़ लेते हैं, छुड़ाने के लिए आएंगे, बहाना दीदार का बन जाएगा। और इस जुमले के साथ अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। जिन जज्बात से उन जानवरों ने हुजूर को अर्ज़ की ना, एक शायर कहता है या रसूलल्लाह हमने ये गुनाह जान के थोड़ा ही किया है, इश्क ने मजबूर किया और प्यार ने लाचार किया। आका हम गुनाहगार न थे, दिल ने गुनाहगार किया। या रसूल अल्लाह दिल के हाथों मजबूर होके ये गुस्ताखी की है कि आपकी बकरी को पकड़ा है, या रसूल अल्लाह माफ भी कर देना और कभी कभी चक्कर लगाते रहा कर, ताकि हम भी अपनी आंखों को ठंडक बख्शते रहा करें। इसी दुआ के साथ मैं भी माइक छोड़ रहा हूँ। शाह जी आपने ये महफिल सजाई है, इसी के तवस्सुत से मुझे लगता है ये नूर की जो घड़ियां हैं, महफिल की कबूलियत का वक्त है, हम भी यही दुआ कर लेते हैं। कदिया ओ गरीबा हाथ उठा के कह रहे पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, आज ही रात जब सोए मदीने वाले का दीदार हो जाए। कदिया ओ गरीबा दे मोहल्ले, या रसूल अल्लाह फकीरा ने तेरा तेरे ने मल्ले, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत बेला